السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ میری اس ویڈیو میں نئے ہیں یا میرے اس چینل میں نئے ہیں تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور آپ میری ویڈیو اگر دیکھیں تو مکمل دیکھیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو آج کی جو ہماری ترجمے کے ساتھ آیت ہے وہ 54 ہے۔ تو آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا ہم نے اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ، ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے، لَکَ تیرا، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، یہاں تک کہ ہم ظاہراً دیکھ نہ لیں، جہرتاً ظاہراً، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو سو پکڑ لیا ان کو آسمانی بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑک نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہارے کہنے سے ہرگز نہ مانیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہاں تک کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کو علانیہ طور پر دیکھ لیں۔ سو اس گستاخی پر تم پر کڑک بجلی کی آ پڑی اور تم اس بجلی کا آنا آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اب فائدہ اس آیت کا یہ ہے، اس قصے میں اس طرح ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے توریت لا کر پیش کی، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو بعض گستاخ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہہ دیں کہ یہ ہماری کتاب ہے تو بے شک ہم کو یقین آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے باذن الہی فرمایا کہ کوہ طور پر چلو، یہ بات بھی ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل نے اس کام کے لیے 70 آدمی منتخب کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر روانہ کیے۔ وہاں پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کا کلام ان لوگوں نے خود سنا تو اس وقت وہ رنگ لائے، ہم کو تو کلام سننے سے قناعت نہیں ہوتی، خدا جانے کون بول رہا ہوگا، اگر خدا کو دیکھ لے تو بے شک مان لیں گے۔ چونکہ دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا، اسی لیے اس گستاخی پر ان پر بجلی آ پڑی اور سب ہلاک ہو گئے۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو، مر گئے پیچھے تاکہ تم احسان مانو، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی اور تم شکر گزار بنو۔ اب خلاصہ اس آیت کا یہ ہے، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تم کو زندہ کر اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد، اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ موت کے لفظ سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس بجلی سے مر گئے تھے۔ ان کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا قصہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل یوں ہی بدگمان رہتے ہیں۔ کیا رہتے ہیں بنی اسرائیل؟ بنی اسرائیل تو یوں ہی بدگمان رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں گے کہ ہم نے یا میں نے ان کو کہیں لے جا کر کسی تدبیر سے ان کا کام تمام کرا دیا ہوگا۔ مجھ کو اس تہمت سے محفوظ رکھیے۔ اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس تہمت سے محفوظ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو پھر زندہ کر دیا۔ جنہوں نے یعنی کہ انکار کیا، قرآن پاک کو الہی کو سن کر بھی ان پر انکار کیا انہوں نے، پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں۔ آج کا ہمارا سبق یہیں ختم ہوا، انشاءاللہ کل ہم حاضر ہوں گے اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔